پڑتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں. مٹی میں ایک صفت ہے میں خود ذمہ دار ہوں. مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہو جاتی اور کپاس کو پیدا کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس تو دھاگا تھا, آپ کو کیا پتا ہم کن مراحل سے گزر کے کپاس کے ٹنڈوں سے اس کو حاصل کرتے ہیں. کیسے ذمہ دار مٹی میں مٹی ہوتا ہے. تو اس میں گندی جھاڑیاں اپنے آپ جنم لیتی رہتی ہیں. نہ ان کو کوئی کاشت کرتے ہیں, نہ ان کو کوئی پانی دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ کیسے جنم لیتی ہیں. پھر وہ ایسی ظالم ہے کہ ان کا بیج مرتا نہیں. کپاس کا بیج ذرا نیچے چلا جائے تو ختم, اوپر رہ جائے تو ختم, پانی اس پر چڑھ جائے تو ختم. اس کو 2 انچ میں ڈالنا ہے, 2 انچ میں. تو اس کو ڈرل کو ایسا کس کے چلانا ہے کہ 2 انچ سے نیچے گیا تو ہماری محنت گئی, اگر اوپر رہ گیا تو ہماری محنت گئی. اسے 2 انچ کے اندر رکھنا ہے. اور پھر اگر اس پر پانی چڑھ گیا تو ختم, اوپر بارش آ گئی ختم. کئی دفعہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ. ادھر ہم ڈرل کر کے باہر نکلے, اوپر سے اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا, بارش کر کے سب برابر کر دیا. اچھا یہ جو یہ کیوں لگا, اس کو بند کر دو. ہم کو بند کر دو. یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا بیج ایسا ظالم ہے, اوپر 10 فٹ پانی کھڑا رہے نہیں مرتا. اور فصل کے بیج پر تھوڑا سا پانی چڑھ جائے تو پلے بھی کچھ نہیں رہ جاتا. پھر اوپر بارش ہو جائے نا تو زمین کا منہ بند ہو جاتا ہے, تو اس میں سے اب بیج نہیں نکل سکتا, ہمیں نئی کاشت کرنی پڑے گی. اور جڑی بوٹیاں ایسی ظالم ہیں کہ وہ اس کو بھی چیر کے باہر نکل آتی. تو اس سے یہ ایک بات, میں اس آیت کو چونکہ میرا آبائی پیشہ یہ ہے, میں اس آیت کو اس اللہ کے نظام سے سمجھا ہوں کہ اللہ نے برائی کو پہلے, یہ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, یہ میں نے صرف اپنے زمین کے مشاہدے اور تجربے سے اس بات کو میرے اوپر یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھولی کہ جیسے انسان مٹی سے بنا ہے تو مٹی کی تاثیر اس کے اندر. واللہ خلقکم من تراب, ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثم من نطفۃ, نطفہ تو بعد میں بنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے تمہیں مٹی میں سے نکالا, مٹی میں سے جوہر نکالا, پھر اس پر نطفے کی شکل پیدا فرمائی, پھر اس پر علقہ, پھر مضغہ, پھر عظام, پھر لحم, پھر کھال, پھر روح. ثم انشأناہ خلقا آخر, پھر یہ شکل دے کر دنیا میں بھیجا. اس سے پہلے کے مرحلے تو چھپے ہوئے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ظالم ایسا ہے, بیج میں مرتا ہی نہیں, پڑا رہتا ہے, چھپ کر کے سویا رہتا ہے. جو ہی اس کو مناسب موسم ملا وہ پھنکارتا ہوا سانپ کی طرح باہر نکلتا ہے. یہی انسان کا حال ہے. اس کے اندر برائیوں کو نہ کاشت کرنا پڑتا ہے, نہ ان کی نگرانی کرنی پڑتی. وہ از خود جنم لیتی ہیں, از خود پھنکارتی ہیں. جب انہیں ماحول ملتا ہے وہ ایسے کوبرا سانپ کی طرف پھن پھیلاتے ہوئے باہر نکلتی ہیں. اور اس بدن کی مٹی سے تقوی کی فصل, علم کی فصل, زہد کی فصل, اخلاق کی فصل, تواضع کی فصل, ایمان کی فصل, سخاوت کی فصل, محبت کی فصل, پاک دامنی کی فصل, شجاعت کی فصل, راتوں کو اٹھنا رونا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اور اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کے نبی کی محبت, اطاعت, یہ ساری وہ خوبصورت فصلیں ہیں جن کو لینے کے لیے سر توڑ جان توڑ محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کر خوش بہار آتی ہے. اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. آپ نے کہیں دیکھا جہالت کا کالج کھلا ہوا ہوں, یونیورسٹی برائے جہالت ہے, وہ انسان جاہلی پیدا ہوتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا, تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. کہیں دیکھا تکبر سکھایا جا رہا ہو, تواضع سکھانے کے ہیں نظام. کہیں دیکھا حسد سکھایا جا رہا ہو, ایثار کو سکھایا جاتا ہے. کہیں دیکھا حرص و طمع کو سکھایا جا رہا ہو, سخاوت کو سکھایا جاتا ہے. کہیں آپ نے دیکھا غصہ کیسے کرنا یہ کوئی سکھا رہا ہو,
غصہ دبانا تو سکھایا جا رہا ہے. غصے میں تو ہر آدمی پھٹتا ہی پھٹتا ہے، اس کی فطرت ہے پھٹنا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس نے خیر اور شر کے اندر میں نظام رکھے. شر کا نظام آٹومیٹک ہے، خیر کے نظام جو ہے یہ مینول ڈرائیونگ ہے، اسے خود کرنا پڑتا ہے. شر اپنے آپ سے وہ آٹومیٹک ہے، اس کا گیئر آٹومیٹک ہی لگتا جائے گا لگتا جائے گا لگتا جائے گا. یہ تو 5ویں 6 پہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے گیئروں کی انتہا ہی کوئی نہیں. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. خدائی کے دعوے تک موجود ہے نظام کہ لوگوں نے کہا انا ربکم الاعلی، رب تو ہوں ہی میں. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، پھر اسے اصلی رب نے پکڑ کے عبرت کا نشان بنا دیا کہ بدبخت تو کہاں سے رب آ گیا ہے؟ تو اب انسان سے اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ اچھا عمل کر کے مجھے راضی کر لے. یہ اللہ کی، جو میں نے پہلے شروع میں بات کی، ہم یہاں ٹیکسٹائل چلانے نہیں آئے، دھاگا بنانے نہیں آئے، اور نہ یہ یونیورسٹیاں چلانے ہیں. یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورتیں. کیونکہ ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کپڑے کا علم جاننے والے ہونے چاہیے. نہیں ہے کہ کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے آدمی بن جائیں گے، یا ریشمی پہننے سے یا عالی شان کپڑا پہننے سے ہم کوئی بڑے انسان بنیں گے. اللہ کی نظر میں انسان ہوتا ہے صفات کے ساتھ. لیکن دنیا شروع سے دھوکہ کھاتی چلی آئی. اس نے لوگوں کو تولا چیزوں پر، جائیدادوں پر، عہدوں پر، منصب پر. اس میں ایک خلقت کی خلقت گم ہوتی چلی آئی. شیخ سعدی کسی کے ہاں مدعو تھے، کسی نواب صاحب کے ہاں. وہ اپنے اسی حلیے میں چلے گئے جو ان کا. تو اس نے دربان نے سمجھا کوئی فقیر ہے تو اس نے اندر ہی نہیں گھسنے دی. تو اب وہ تو درویش آدمی تھے. وہ ایک دوست کے پاس گیا، یار کوئی جبہ تو اس زمانے میں شاہی دربار میں داخل ہونے کا ایک مخصوص لباس تھا. کس طرح خسرو پرویز کے دربار میں داخل ہونے کی یہ شرط تھی کہ پگڑی 1,00,000 درہم کی ہو. وہ 1,00,000 درہم کی کیسے ہوگی؟ اس میں ہیرے جواہرات اتنے لگائے جائیں کہ وہ کم از کم 1,00,000 کی مالیت جو پگڑی سر پہ رکھ سکتا تھا وہ اندر جا سکتا تھا. زیادہ کی تو پھر کوئی حد کوئی. تو یہ وہ تکلفات شروع سے چلے آ رہے ہیں. تو شیخ سعدی گئے، 1-2 یار اپنا جبہ تو دو، تو جبہ پہنا اور اوپر اسی کا وہ ایک قبہ اور جبہ پہن کے. اب جب آئے تو ان کا پتہ نہیں کوئی کون سا نواب آ رہا ہے. وہ پیچھے ہٹ گئے، اندر چلے گئے. تو وہ جو تھا میزبان اس کے سامنے جا کر بیٹھے. کھانا آ گیا، شروع ہو گیا. تو جب لوگوں نے کھانا شروع کیا، شیخ سعدی نے بوٹی اٹھائی اور جیب میں ڈال دی، نوالا توڑا اور جیب میں ڈال دیا. تو سارے ایک دوسرے کو حیران ہو کے دیکھنے لگے کہ یہ کون دیوانہ پاگل. تو آخر وہ میزبان بول اٹھے، حضرت آپ اتنے بڑے عالم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ جس کو بلایا ہے اس کو کھلا رہا ہوں. مجھے تو تم نے بلایا نہیں. پہلے تو نہیں آیا تھا تو مجھے دھکے دے کے نکال دیا، پھر میں جبے قبے میں آیا تو مجھے اندر داخل کر لیا. تو اسی کو کھلاؤں جس کو تم نے بلایا ہے. تو یہ ایک طبقہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جو لوگوں کو تولتا اور پرکھتا ہے ان کی دنیا پر، ان کی چیزوں پر. پر ایک طبقہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے پیدا کیا ہے جو لوگوں کو دیکھتا ہے ان کے اخلاق پر، ایمان پر. یہی میزان اللہ نے بھی قائم کیا ہے تو یہ دیکھے گا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں اچھا عمل کر کے کون آتا ہے. اب انسان چونکہ امتحان کی جگہ تھا تو اس کے اندر خیر و شر دونوں کو چلایا. جانور، کائنات، مخلوق میں غلط علم فیڈ نہیں ہو سکتا. وہ غلط نہ چل سکتے ہیں نہ غلط ترتیب کو اپنا سکتے ہیں. ان کے اندر ایسا سسٹم ڈال دیا گیا ہے کہ انہوں نے صحیح ہی کرنا ہے. کپاس نے کپاس ہی نکالنی ہے. کپاس کے ٹنڈے پہ کبھی آپ مکی کا دانہ نہ دیکھو گے. وہ بڑے اللہ نے نباتات کو بھی اتنا علم دیا، اتنی فہم بصیرت دی کہ جب ٹنڈا پکے گا تو کھلے گا، سکڑے گا نہیں. اگر سکڑ جائے تو ہمیں نفع کیسے ہو. اور مکی کا سٹا جب بڑا ہوگا تو اپنے آپ کو چھپاتا چلا جائے گا، چھپاتا چلے گا، چھپاتا چلے گا. ایک تہ، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 10-12 کرتے پہنتا ہے تاکہ اندر کے دانے کو کوئی کوا نہ ٹھونگ مارے، کوئی طوطا نہ ٹھونگ مارے.
اوپر سے خطرہ ہے جانے کا تو اوپر اپنے اوپر بال اگا لیتا ہے تاکہ اوپر سے بھی کوئی نہ جائے. دوسرا اپنے اوپر بال اگاتا ہے تاکہ پالینیشن صحیح ہو سکے. اوپر سے نر گرے گا ان بالوں پر، پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ اندر جائے گا، تو پھر وہاں جا کے وہ نر مادہ کا آپس کا جو اللہ تعالیٰ نے اتصال بنایا ہے کہ خلقناکم ازواجا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، تو پھر وہ دانہ بننا شروع ہوتا ہے، پھر اپنے اوپر پردے ڈالتا جاتا ہے. پردے ڈالا، اگر چھلی کھل جائے تو انسان کو کچھ نہ ملے، اور اگر کپاس کا منہ بند ہو جائے تو انسان کو کچھ نہ ملے. اس نے منہ کھولا، اس نے منہ بند کیا، یہ کوئی ان کا اپنا ذاتی علم تو ہے نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا طاقتور علم ہے جو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے ان سے وہ کام لے رہا ہے. تو یہ غلط نہیں کرتے، لیکن انسان غلط کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، گانا بھی سنتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، دعا بھی دیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شادی بھی کرتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، اللہ کو سجدہ بھی کرتا ہے، بت کو سجدہ بھی کرتا ہے، اللہ کو بھی پکارتا ہے، مخلوق کو بھی پکارتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، عدل بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے، اور ظلم بھی کرتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، تنخواہ بھی لیتا ہے. تو انسان ان دو چیزوں کے درمیان چلتا ہے کیونکہ دونوں سسٹم اللہ نے چالو کیے ہوئے ہیں. اللہ کسی کے مقدر میں نہ شراب لکھتا ہے، نہ زنا لکھتا ہے، نہ کسی کے مقدر میں رشوت لکھتا ہے، نہ کسی کے مقدر میں غلط لکھتا ہے. یہ نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے ہے. اللہ تو کہتا ہے میں ظلم سے پاک ہوں اور میں اپنے بندوں پر رحیم شفیق ہوں. پھر ایسا رحیم شفیق مہربان ظلم سے پاک اللہ، یہ کیسا ہو جی میری لکھی رشوت میں کی کرا ہوں، میرے مقدر شراب لکھی میں نہ پینا تو اور کی کرا ہوں. یہ صرف نادانی کی باتیں ہیں، اللہ کے نظام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں. تو میرے بھائیو، اب اللہ نے ہمارے اندر دونوں طاقتوں کو رکھا ہے. برائی اپنے آپ آئے گی گندی جھاڑیوں کی طرح، جڑی بوٹیوں کی طرح، اور فصل کو اگانا پڑے گا، اور اگانے کے بعد غافل ہوئے تو بھی سب کچھ گیا. غافل ہوئے پھر بھی گیا. ہماری پنجابی کی مثال ہے کھیتی سائیاں سیتی. کھیتی سائیاں سیتی، جس کھیتی پہ مالک موجود ہے وہی پنپ کے چپ پروان چڑھ کے گھر آئے گی. جس کھیتی کا مالک سو گیا وہ گئی. تو اب فصل، ایک مادی فصل کو لینے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ ہے. یہی میرے عزیز و نظام میرے آپ کے جسم میں ہے. اللہ نے تقوی بھی ڈالا ہے، فسق و فجور بھی ڈالا ہے، پاک دامنی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور گندگی کا جذبہ بھی رکھا ہے. قرآن کے سننے کے جذبے بھی ہیں اور موسیقی کے سننے کے جذبے بھی ہیں. ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ بھی ہے، نافرمانی کا جذبہ بھی ہے، استاد کے احترام کا جذبہ بھی ہے اور اس کا گریبان پکڑنے کا جذبہ بھی ہے، ناچنے کا جذبہ بھی ہے اور سجدوں میں تڑپنے کا جذبہ بھی ہے. یہ دونوں جذبے اللہ نے رکھے ہیں امتحان کے لیے. دیکھو نا، امتحان کس لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھانے کے لیے، نہ کہ وہ کوئی مصیبت ہے. سیدھی سادی بات ہوتی ہے، آپ کو پیپر دیا جاتا ہے، وہ ایسا اس میں ول پھیر رکھا جاتا ہے، وہ ول پھیر صرف آپ کو اوپر لے جانے کے لیے، نہ کہ آپ کو پھنسانے کے یا تنگ کرنے کے لیے. تو امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے سیدھی بات کو ذرا سا پیچیدہ کر کے پیش کرو تاکہ اس بچے کی ذہانت کا امتحان لیا جا سکے کہ کتنا سمجھ چکا ہے، وہ کتنا معاملات کو سلجھا سکتا ہے. اللہ چاہتا تو ساری کائنات پہ اپنی ذات کو آشکارا کر دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں تم سب کو ہدایت کا نور دے دیتا، لیکن میں نے امتحان لیا ہے، اپنی ذات کو چھپایا، اپنی کائنات کو دکھایا، اپنی طاقت کو چھپایا، اپنی قدرت کو دکھایا، اپنی ذات کو مستور کیا، اپنے جلووں کو ظاہر کیا. کَسَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. میں تمہیں قدم قدم پہ کائنات کے چپے چپے میں اپنی ذات کے جلوے دکھاؤں گا. صرف بلند بالا چوٹیاں نہیں بلکہ تمہارے سامنے رینگنے والی چونٹی بھی بتائے گی کہ اللہ ہے. اور تم تو ٹیکسٹائل انجینئر بنو گے، پتہ نہیں کتنے سال لگاؤ گے. مکڑی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی ٹیکسٹائل انجینئر ہے. تم روشنیوں میں دھاگا بناتے ہو، وہ اندھیرے میں دھاگا بناتی ہے. تمہارا دھاگا بار بار ٹوٹتا ہے اور مکڑی کو نہ کپاس خریدنی پڑتی ہے، اور ہم نے تو بیچی جنر کو، جنر نے بیچی ٹیکسٹائل والے کو. اس نے دھاگا بنایا ہزاروں بکھیڑوں سے نکل کر، تب جا کر وہ تن پہ آیا. اندھیرے میں وہ پیدا ہوئی، اندھیرے میں اس نے کپاس اپنے اندر سے بنائی، میٹیریل اپنے اندر سے نکالا، دھاگا اپنے اندر سے نکالا، تانے بانے کو اپنے اندر سے بنایا،
اپنے علم سے بنایا، اور جتنی موٹائی کا مکڑی دھاگا بناتی ہے، اتنی موٹائی کا اگر لوہے کا تار ہو، لوہے کا تار جتنا موٹا مکڑی کا دھاگا، اتنا موٹا اگر لوہے کا تار ہو تو مکڑی کا دھاگا اس لوہے کے تار سے 1000 گنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ کوئی اس پر ڈگری کوئی کہیں سے نہیں لی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دیا ہوا نظام ہے جو لگا میں تمہیں دکھاؤں گا، اپنی ذات دکھاؤں گا، لیکن کوئی آنکھ ہو جو کسی لڑکی پہ نہ پڑتی ہو، کوئی آنکھ ہو جو کسی کی بیٹی پر نہ پڑتی ہو، ایسی آنکھ لاؤ جو ہر ایک کی عزت کے سامنے احترام سے جھک جاتی ہو، ایسے کان لاؤ جو گند، موسیقی، ڈھول طبلہ اس کی تھاپ پر اور اس کی آواز پر جو نہ متوجہ ہوتے ہوں، ایسے کان جو موسیقی گند سے پاک ہوں، ایسی آنکھ جو کسی کی بیٹی کو دیکھنے کی غلاظت سے پاک ہو۔ جس کے پاس یہ آنکھ ہوگی میرے رب کی قدموں سے چپے چپے میں اللہ دکھائی دے گا، اور جس کے پاس ایسے کان ہوں گے اسے ایک ایک کرن اللہ کا نغمہ گاتی ہوئی سنائی دے گی، اسے ایک ایک پتا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہوا سنائی دے گا، اسے گھنگھور گھٹا ہو، برستے بادل ہوں، اور وہ اڑتے پرندے ہوں، اور جاتی ہوئی ڈاریں ہوں، نکلتے ہوئے گھونسلوں سے پرندے ہوں، کھلتے ہوئے پھول ہوں، مہکتی ہوئی کلیاں ہوں، ہر چیز میں سے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ پر اندھے کو کیا نظر آئے اور بہرے کو کیا سنائی دے؟ اور پھر جن کانوں میں میل پڑ جائے ان کو بھی نہیں سنائی دیتا، جن کی آنکھیں خراب ہو جائیں ان کو بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم کافر کی طرح نہ اندھے ہیں نہ بہرے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں پر اس میں حرام کی سلائیاں پڑ گئیں، ہمارے کان ہیں پر اس میں موسیقی کا میل جم گیا، تو اصل پردوں پہ اتنا میل چڑھ گیا تو آواز اندر جاتی نہیں ہے۔ جو ان آنکھوں اور کانوں کو صاف کر لے گا نافرمانی سے، اللہ کے جلوے چپے چپے پر۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کیا کہہ رہا؟ میرا نور بکھرا ہوا ہے کائنات میں، کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا، آنکھ ٹھیک کر تجھے نظر آئے گا۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی اور مجھے تو سنائی نہیں دیتی۔ تو کانوں کو موسیقی سے پاک کر تجھے سنائی دے، ایک ایک چیز سے تجھے اللہ اللہ کی آواز آئے گی۔ ایک ہی تو ذات ہے جس کی مالا ساری کائنات جپتی ہے، کیا باہر کا، کیا بر، کیا جمادات، کیا نباتات، کیا چوپائے، کیا دو پائے، کیا آبی، کیا خاکی، کیا ناری، کیا نوری، کیا خلائی، ہوائی، فضائی، بحری، بری، سمندر کی تہ میں چلنے والا جو کیڑا ہے وہ بھی اللہ ہی کو یاد کر کے چلتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو، ٹیکسٹائل کو پہچاننے سے پہلے اللہ کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو مجھے اور تمہیں موت دے گا، جو مجھے اور آپ کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر وہ نیکی اور بدی کو تولے گا۔ آج دھاگا نہیں تولے گا، آج لوہا نہیں تولے گا، آج نسب نہیں تولے گا، آج نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ سعید انور جب اس کے 3 دن پہلے میرے ساتھ لگے تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ عزت، دولت، شہرت، بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے، مجھے عزت ہو، میرے پر دولت ہو، میرے پر شہرت۔ کہ نصیب نے ایسا ساتھ دیا، 22 سال کی عمر میں لڑکوں کا مستقبل شروع بھی نہیں ہوتا اور میں 22 سال کی عمر میں عزت، دولت، شہرت کی چوٹیاں کراس کر کے 6 براعظم کی سکرین پہ نظر آنے لگا، اور دولت کے انبار لگ گئے، شہرت غلام اور باندی بن کے دروازے پہ آن کھڑی ہوئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ وہی اندر کی اداسیاں، وہی اندر کی ویرانیاں۔ تو مجھے خیال آیا کہ یہ کیا ہوا؟ مقصد کے پانے کے بعد تو چین آتا ہے، مسافر منزل پہ پہنچا تو آرام پایا، بھٹکا ہوا راہی راہ پہ آیا تو سکون پایا۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہے، وہ حاصل ہو چکا ہے، پھر دل کیوں ویران ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو اب کیوں ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہی 100% بات مجھے جنید جمشید نے بتائی۔ اللہ نے ان دونوں کے دین پہ آنے کے لیے، لانے والا تو اللہ ہے، ذریعہ جس کو مرضی بنا لے، ذریعہ میں بن گیا، لانے والا اللہ ہے۔ یہی 100% بات مجھے جنید جمشید نے بتائی کہ ایک پاکستانی نوجوان جس عزت، شہرت کا خواب دیکھتا ہے، جس گلیمر رعنائیوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ خواب حقیقت بن کے میرے چاروں طرف رقص کر رہا ہے، لیکن زندگی پھر بھی ویران ہے، اندر اداس ہے، یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی۔
میں آپ کو دو ایسے نوجوانوں کی بات سنا رہا ہوں جن کو آپ بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے. میں ان کی اپنی آپ بیتی انہی کی زبان سے الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ منزل نہیں ہے جس کو ہم سمجھ کے چلے ہیں. اور دیکھو میرے عزیزوں، میں آپ کو ابتدائی عمر میں بتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو عمر بیت جائے پھر آپ کو پتہ چلے اوہو ہم تو غلط جگہ آ گئے، اب تو دن ڈھل گیا، شام آ گئی، وقت کا پنچھی اڑ گیا، اب واپس جانے کی راہیں بند ہیں. جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چل 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 آبلے پڑ گئے، کمر دہری ہو گئی، جھریوں نے ڈیرے ڈال دیے، جوانی رخصت ہو گئی، آ کے پتہ چلا میں تو غلط جگہ آ گیا ہوں، لوٹنے کی راہیں ہی بند ہو گئی. تو میرے عزیزو، ٹیکسٹائل سے پہلے اللہ کو پہچانوں. میں اس کی کوئی کمی نہیں آپ کے دل میں لا رہا، لیکن میں تھوڑا بیلنس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی پوجا ہو رہی، اس کی پوجا ہو رہی ہے. یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ ہماری منزل نہیں. اللہ میری منزل ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں دنیا میں اللہ کو بھیجا ہی مجھے اللہ نے، وہی عزت اور ذلت کے فیصلے کرے گا، وہی کامیابی ناکامی کی بنیادوں کو قائم کرتا ہے. اسی نے مجھے موت دے کر قیامت کے دن کھڑا کرنا ہے. اور کیسے کھڑا کرے گا؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا، آج اس طرح ہم نے تمہیں ننگے بدن اپنے سامنے کھڑا کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ننگے ہوں گے؟ ہم کہا ننگے ہوں گے. قَضَا سَوْءَتَا، ہائے بے پردگی، کیا حال ہوگا ہمارا؟ آپ نے فرمایا عائشہ حال وہ ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے. ایسی ہیبت کا عالم ہوگا کہ اللہ کا عرش آسمانوں کو چیرتا ہوا ہمارے سروں پر، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، عرش سروں پہ آ جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ فرشتوں سمیت آئے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم بھڑکتی آئے گی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت مہکتی آئے گی. اور وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط جھولتا ہوا آئے گا. اور نضع الموازین القسط، اور ترازو تولتا ہوا آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے سارے ساز و سامان کو وہ لا کر مہیا کر کے حاضر کر کے پھر ارشاد فرمائے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم ھذا، میرے بندوں میں نے تمہیں پیدا کیا، میری بندیوں میں نے تمہیں پیدا کیا اور موت تک میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں دیکھتا رہا. نہ تم راتوں میں چھپ سکے، نہ دن میں تم چھپ سکے، نہ تنہائیوں میں چھپ سکے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین ہوتے تھے تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ ہوتے تھے چھٹا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا ادنى من ذلك، تم ایک ہوتے تھے تو دوسرا میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. ولا اکثر، تم 6 کے 6000 ہوتے تھے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا تھا. الا هو معهم اینما کانو، جاؤ جاؤ جہاں جاؤ گے. واللہ معاکم اینما کنتم، تم جدھر جاؤ گے اللہ کو آگے پاؤ گے، ساتھ پاؤ گے، ساتھ پاؤ گے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. بھاگو بھاگو بھاگو، گناہ کرنے ہیں تو اللہ سے چھپ کے کرو، جھوٹ بولنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو، ظلم کرنا ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو، نافرمانی کرنی ہے تو اللہ سے چھپ کے کرو. پر وہ کہتا ہے يعلم ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تو 5 فٹ کا وجود ہے، جنگل. دنیا کا سب سے بڑا جنگل برازیل میں ہے، تو اس میں تو سورج کی روشنی میں اندر جائے تو وہ جنگل جس میں سورج بھی اندر روشنی نہ پہنچا سکے، اس پر جب رات آئے گی تو کتنا اندھیرا ہوگا. اس کے بھی درختوں سے ٹوٹنے والے پتوں کو تیرا رب دیکھتا بھی ہے، گنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے. تو کہاں سے چھپے گا؟ تو کہاں بھاگے گا؟ این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، زمین کی گہرائیوں میں، آسمان کی وسعتوں میں جو ہے تیرے رب کے سامنے ہے. انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. جاؤ جاؤ جاؤ، کرو گناہ، زمین کی گہرائیوں میں اتر جاؤ. سب سے
گہرا برما جو ابھی تک ایجاد ہوا ہے وہ 7-7.5 کلومیٹر کا ہے. اس سے لمبا برما ابھی تک انسان نہیں بنا سکا. 7-8 کلومیٹر تک یہ ڈرلنگ ہو رہی ہے. تم 700-800 کلومیٹر اندر چلے جاؤ، اور ویسے تو اس کے آگے جا نہیں سکتے. ٹوٹل 50 کلومیٹر تو مٹی ہے، اس کے بعد تو آگ ہی آ گئے. تو چلو تم 49 کلومیٹر اندر چھپ جاؤ جا کے. او فی السماوات، آسمان کے وسعتوں خلاؤں میں گم ہو کے کرو. کیا کرو گے؟ یأت بہ اللہ. تم نے تو بہت چھپ کے کیا، پر اللہ موت کے بعد جوں کھلی کتاب کی طرح تمہارے آگے کرے گا. دیکھ میرا بندہ میری بندی، تو ہے کہ کوئی اور ہے؟ فلاں اونٹ کے پیچھے، فلاں پہاڑ کے نیچے، فلاں وسعتوں کے گم میں گم ہو کر تو ہے کہ کوئی اور ہے؟ ہائے پکار اٹھیں گے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاہا. ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گئی، میرا سب کچھ میرے سامنے آ گیا، میرا کچھ بھی نہ رہا. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. آج کون کیسے بھاگے، کہاں بھاگے؟ تو اللہ موجود، جنت اور جہنم موجود. یہ بھڑک رہی، وہ مہک رہی، وہ جھول رہا، یہ تول رہا ترازو. اور ہاں بھائی لایا جائے، ٹیکسٹائل انجینئر صاحب آ جائیں، آئے بھائی، بیگم صاحب آ جائیں، خان صاحب آ جائیں، مولانا صاحب آ جائیں. آئے جا کیسے؟ فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے لائیں گے. چلو. اوہو، سب سے خوفناک مرحلہ ہے جب میرے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اچھے یا برے. تو میں ہر انسان ایسے کانپے گا جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے. ادھر اچھائی، ادھر برائی، دائیں طرف نیکی، بائیں طرف بدی. جبریل کا تولو، لا الہ الا اللہ. اگر پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو اعلان ہوگا فلان ابن فلان، فلانۃ بنت فلاں، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا بازی ہار گیا، ناکام ہو گیا. سمجھو یہ وہ ناکامی ہے جس کو نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی سوچتا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے. بازی ہار گئی، بازی ہار گیا. یہ اعلان ہوگا تو اللہ کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر آگ میں بھونو، ثم فی سلسلہ، پھر زنجیر لاؤ، ذرعہا 70 ذراعا، جو بہت لمبی ہو، فسلکوہ، اس میں اس کو پرو دو اور اسے سیخ کباب بنا کے جہنم کی نظر کر دیا جائے. تو جب یہ اعلان ہوگا تو فرشتے پکڑنے کو آئیں گے. تو مردوں کو یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھنا، جبڑے میں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، نیچے جبڑے کو پکڑیں گے، یہاں سے پکڑ کر کھینچیں گے، ان کا سارا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا. اور یوں جھٹکا دیں گے ویسے لڑکنیاں کھاتے ہوئے، رحم رحم رحم. تو فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو سر کی چوٹیوں سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، ویسے لڑکنیاں کھاتی جائیں، رحم رحم. وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ یہ ایک انجام ہے ناکامی کا، جس ناکامی کی شکل کوئی پیپر میں فیل ہونا نہیں، کوئی جیل میں جانا نہیں، کوئی صرف کوڑے کھانا نہیں، بھوکا رہنا نہیں. میرے بھائیو آگ ہے، آگ ہے. میں کل جماعت سے واپس آیا ہوں، 3 دن کی جماعت میں. تو پرسوں ہمارے ایک ساتھی کو داڑھ کا درد شروع ہو گیا، تو ایسے تڑپنے لگا. 6 فٹ کا آدمی ایسے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا، لوٹ پوٹ ہوا. آخر گیا، نکلوا کے آیا. مجھے خیال آیا ایک چھوٹی سی داڑھ کے درد نے ایسا بے قرار کیا، دوزخ میں جو جائیں گے ان کی داڑھ 10 میل لمبی چوڑی ہوگی. ایک داڑھ 10 میل لمبی چوڑی، اس میں جب درد اللہ ڈالے گا، بے قرار کیا. دوزخ میں جو جائیں گے ان کی داڑھ 10 میل لمبی چوڑی ہوگی. ایک داڑھ 10 میل لمبی چوڑی، اس میں جب درد اللہ ڈالے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ ناکام نہ ہوگا، لا یشقى بعدها ابدا، آج کے بعد کبھی ناکام نہ ہوگا. اس اعلان کو ہوتے ہی اللہ کا دوسرا اعلان سنا، يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا، سے ریشمی جوڑے پہنائے جائیں، سبز، ٹیکسٹائل سے نکلا ہوا نہیں، مشینوں سے نکلا ہوا نہیں، اللہ کے امر کن سے تیار کیا ہوا سبز ریشم پہناؤ. اور کیا کرو؟ سونے کے کنگن پہناؤ. آج مردوں کو بھی حلال کر دیا گیا. دنیا میں مردوں پہ حرام، عورتوں پہ حلال، جنت میں دونوں پہ حلال.
اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا، اور یہ ان کو دیا جائے گا جنہوں نے دنیا میں سونے کو استعمال نہ کیا، جنہوں نے دنیا میں شراب پی وہ جنت کی شراب سے محروم، جنہوں نے دنیا میں سونا پہنا جنت کے سونے سے محروم، جنہوں نے دنیا میں موسیقی سنی تو اللہ اعلان کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، آج ہم ان کو جنت کا گیت سنائیں گے۔ یہ فیصلہ آباد میرا اضافہ ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو تمہیں الفاظ ہی سنا دو، این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، میرے وہ بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانی آوازوں سے، شیطانی بنسریوں شہنائیوں سے جو بچایا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ یا اللہ ہم حاضر ہیں کہ آؤ آج جنت کا گیت سنو، اے جنت کی حورو سناؤ، اے جنت کی ہوا تو موسیقار بن، اے درخت تو تم ساز بنو، اور وہ آواز ہیں تم ساز ہو، ہوا موسیقار ہے، یہ جو مل کر گائیں گی جنت کی لڑکیاں 70 سال کا ایک گانا ہوگا۔ مجھے جنید جمشید کہنے لگا ہمارا گانا تھا 3.5 منٹ کا، لوگ شوق سے سنے تو 10 منٹ، اس سے اوپر ہم گا نہیں سکتے، بدلنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا جنت کا سب سے چھوٹا گانا ہے 70 سال کا، اور اس سے آگے کی حد کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے ایسا کبھی سنا؟ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں تمہیں اس سے اچھا سنوں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا؟ کہ اس سے اچھا بھی سناتا ہوں۔ تو اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے داؤد آؤ اور میرے بندوں کو تم سناؤ۔ تو داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب آپ دنیا میں زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ جھوم جھوم جاتے تھے، یا جبال اوبی معہ، ایسے جھومتے تھے، پرندے والطیر، پرندے آ جاتے، جانور آ جاتے، اور ایسے سر دھنتے تھے۔ تو جنت میں وہ آواز، وہ ساز، وہ موسیقار ایک سما بنے گا۔ فرمائیں گے کبھی سنا ایسا؟ کہیں گے نہیں۔ تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو، کہ اس سے اچھا کیا ہے؟ وہ بھی سناتا ہوں، یا حبیبی یا محمد، اے میرے محبوب نبی محمد، آج اب تیری باری ہے۔ آپ کی آواز میں کیا ہوگا کہ ساری جنت بھی جھوم اٹھے گی، پانی کی موجوں میں طغیانی آ جائے گی، وہ ایسے وجد میں آ جائیں گی جنت کی نہریں، درخت، پرند چرند۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں۔ کیسے اچھا سنو؟ کیسے اچھا کیا ہے؟ کیسے اچھا تمہارا رب ہے، تمہیں خود سنائے گا۔ اللہ کہے گا رضوان پردہ تو ہٹاؤ، پردہ تو ہٹاؤ، میرے بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے کلام سنیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جن آنکھوں نے حرام دیکھا وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، جن کانوں نے حرام سنا وہ اللہ کی آواز نہیں سن سکتے۔ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو غیر عورت کو دیکھ کے جھک جاتی ہیں، مبارک ہیں وہ کان جو گانے کی آواز پر بند ہو جاتے ہیں۔ اور ہائے میں کیا کروں، ایسے ملتے ہی کوئی نہیں۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، مصیبت یہ اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں نظر آتا۔ گھٹتی کا پہرا ہے، انسانیت کو زوال ہے، چیزوں کو کمال ہے کا ترقی، اور خاک ترقی ہے۔ انسان تو رل گیا، 2 کوڑی بھی قیمت نہ رہی انسان کی۔ چیزوں سے انسان بڑا بنا تو کیا بڑا بنا، فیکٹریوں ملوں سے بڑا بنا تو کیا بڑا بنا۔ انسان تو اپنی ذات سے بڑا بنتا ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ ساری عزتیں تو اندر ہیں، ساری ذلتیں اندر ہیں، پستیاں بھی اندر، اور بلندیاں بھی اندر، عروج بھی اندر، زوال بھی اندر، پاکیزگی بھی اندر، غلاظت بھی اندر۔ انسان ان کھوکھلے مظاہر سے میرے عزیزوں بڑا نہیں بنتا۔ میرے رب کی قسم، انسان اللہ کا بندہ بن کے بڑا بنتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر وہ بڑا بنتا ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے جو اللہ کا رہا، کامیاب کامیاب۔ چلو بھائی جاؤ، میرے بندوں کو جنت میں پہنچا دو، میری بندیوں کو جنت میں پہنچا دو۔ ایمان والی عورتوں کو اللہ مردوں سے پہلے جنت میں پہنچائے گا، تاکہ وہ جنت کے زیور سے، جنت کے لباس سے آراستہ پیراستہ ہو کر، مزین معطر ہو کر وہ اپنے خامدوں کا جنت کے دروازے پر استقبال کریں۔ باقی ساری امت آئے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوار ہوں گے، ایک جنت سے سواری آئے گی، اس پہ سوار ہوں گے، اس کی نکیل، اس کی رسی نیچے گرے گی۔ ہر انسان کی تمنا ہوگی کہ یہ سواری کی رسی میرے نصیب میں آئے، میرے ہاتھ میں آئے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے۔ تو حضرت بلال ہمارے نبی کا ڈرائیور بن کر فیل بان، سار بان، جو بھی نام دے دو ڈرائیور، وہ آپ کے ساتھ ساتھ آج دیکھ لو
کالا سب سے آگے چلا گیا، سید بھی پیچھے رہ گئے، قریشی بھی پیچھے رہ گئے، پٹھان بھی پیچھے رہ گئے، راجپوت بھی پیچھے رہ گئے، جاٹ بھی پیچھے رہ گئے، ایرانی بھی پیچھے رہ گئے۔ ایک غلام کا غلام بیٹا وہ بازی جیت گیا کہ اس نے اپنی غلامی میں محمد رسول اللہ کی غلامی کو جو اندر ڈالا تو اللہ نے اس کو سردار بنا۔ حضرت عمر کہتے سیدنا بلال، یہ تو بھائی ہمارے سردار بلال ہیں، ہمارے سردار بلال ہیں۔ غلام عزتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی سے ملتی ہے میرے عزیزو، ملک مال سے چیزوں سے جو ملتی ہے عارضی ہے، غلامی رسول سے جو ملتی ہے ابدی ہے، ابدی۔ یہ تو میں آپ کو آخرت کی عزت بتائے، دنیا کی عزت بتاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیری کھا رہے، حضرت علی بھی اور عرباز بن ساریہ تینوں سیری کھا رہے، بکرے کی سری پکی ہوئی تھی۔ تو حضرت بلال ہے، یا رسول اللہ سحری ہو گئی ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ کہہ کر باہر نکلے، اذان دینے کی نیت کی، پھر لوٹ کر آئے کہ دیکھو چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا، دیکھا تو آپ ابھی تک کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم صبح ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہاتھ کھانچ لیا، تیرا بھلا ہو جائے، ارے ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، جب تک میں کھاتا رہتا صبح نہیں ہو سکتی تھی، تیرے قسم کھانے پر اللہ نے اسے فوراً نکال دیا کہ میرے بندے کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے۔ کائناتی نظام جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے کر، یہ عزتیں کہاں سے انہوں نے پائیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے پائیں۔ ایک عورت آئی، خولہ بنت ثعلبہ، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے زہار کر دیا۔ زہار ایک جاہلیت کی طلاق تھی جس میں کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا تو میرے لیے میری ماں کی کمر پشت کی طرح ہے، انت علیہ کظہر امی۔ تو یہ طلاق ایسی تھی کہ اس کے بعد پھر کبھی اس سے دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی تھی، چاہے کسی اور سے شادی کر کے طلاق لے کے پھر بھی اس کی طرف آنا چاہے تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جاہلیت کی طلاق کا ایک دستور تھا۔ کہ یا رسول اللہ میرے خامد اوس بن صامت نے مجھے یہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ تو چونکہ ابھی آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا تو آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہوگی، وہ تیرے لیے نکاح ٹوٹ گیا۔ ان کا یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی، بچوں میں میرے بچوں کا باپ، احب الناس الیہ، مجھے اس سے بہت پیار ہے، اس کو مجھ سے پیار ہے۔ وہ غصے میں کہہ گیا، آپ نے کہا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ خولا پھنس گیا یا رسول اللہ، تفرق اہلی افنا شبابی وَأَكَلَ مَالِي وَنَصَرْتُ لَهُ بَطْنِي۔ یا رسول اللہ ماں پہ میرے مر گئے، میں کہاں جا کے بیٹھوں؟ کس کے سہارے بیٹھوں گی؟ جوانی میری ڈھل گئی، دوسری شادی کہاں سے کروں؟ پیٹ پھٹ گیا بچے جنتے جنتے، پیسہ میرے پاس نہیں، ماں باپ میرے مر گئے، تب میں آگے زندگی کیسے گزاروں؟ تو آپ نے دیکھا یہ تو مانتی نہیں، تو آپ چپ ہو گئے، سر جھکا لیا۔ حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، تو جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو خولا کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب کو سناتی۔ اللہ، جس امت نے ایسی عورتوں کو جنم دیا ہو، میں تو حیران ہوا، لڑکیاں بھی ٹیکسٹائل انجینئر بنے لو، ان کو کیا سوچی؟ ایسا بھی گھٹتی کا پہرا آنا تھا۔ ہاں کیا کریں، جب اصل چیز سامنے نہ ہو تو لوگ سائے کو ہی اصل سمجھ لیتے ہیں۔ وہ سائے کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے دیوار سے سر ٹکرانے کے سوا کچھ نہیں لکھا ہو۔ وہ کہنے لگے اے میرے رب، حضور کے سامنے، اے میرے رب ان لی منہ صبیۃ صغار، میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا، میں اپنے پاس رکھوں گی تو یہ بھوکے مریں گے، روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ ان ضممتہم الیہ فضاعوا، اور اگر میں نے اسے باپ کے حوالے کیا تو خود بوڑھا ہو چکا ہے، ان کی تربیت کیسے کرے گا؟ تربیت تو ماں ہی کرتی۔ اے میرے مالک، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کر رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ اس مسئلے میں جو فیصلہ ہے وہ تو اتار، کہ نہیں میرے حق میں فیصلہ آئے میرے مولا، فیصلہ میرے حق میں اتار۔ اور یہ کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ ابھی اس کی آہ و بکا جاری تھی کہ اللہ کے نبی پر وحی اتر گئے۔ وہ وحی اترتا ہی نظر آ جاتا تھا، آنکھیں بند ہو جاتی، رنگ بدل جاتا تھا، وہ پسینہ ماتھے پہ آ جاتا،
تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ چپ، وہی آ رہی وہی آ رہی۔ تو جب خولا نے دیکھا کہ وہی آ رہی تو اس نے اور زیادہ رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی۔ تو جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولے کہا خولا تجھے بشارت ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور اسے نہ حدیث کا حصہ بنایا نہ تاریخ کا، حدیث تاریخ کا تو آپ ہی بن گیا، اسے قرآن کا حصہ بنایا اور 28ویں سپارے سے اس کہانی کو شروع فرمایا اور ایسے خوبصورت انداز میں شروع کیا، میں تمہیں کیا بتاؤں، جیسے تم دھاگے کو دیکھ کے کہتے نہیں اچھا دھاگا یہ برا دھاگا، کاش تم قرآن کو بھی ایسے سمجھتے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ آیات یوں بتاتی ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا میں بھی وہیں مجلس میں آ گیا تھا تم دونوں کی سننے کے لیے۔ قد ہم وہیں تھے جب خولا آپ سے لڑائی کر رہی تھی، تجادلک فی زوجہا، اتنا لمبا لفظ لائے خولا کی شان کو بڑھانے کے لیے، وتشتکی الی اللہ، پھر جب آپ نے منہ موڑا تو اس نے مجھے پکارا، واللہ یسمع تحاورکما، اور میں تو آپ دونوں کا مناظرہ دیکھ بھی رہا تھا سن بھی رہا تھا، وہ اقرار پہ تھی آپ انکار پہ تھے۔ ہم نے آج سے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ طلاق غلط ہے، کہ کوئی طلاق نہیں ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول والزورا وان اللہ لعفو غفور، مائیں وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، باقی کوئی ماں نہیں ہے۔ ہاں یہ بول بڑ بدتمیزی کا بول ہے، اس پر ہم سزا دیتے ہیں، جو یہ بول بولے گا وہ ایک غلام آزاد کرے تو نکاح بحال، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے تو نکاح بحال، اور اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہ 60 روزے رکھے تو نکاح بحال ہو گیا۔ اس امت نے اتنی بلند پرواز کی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے میں گزر رہے، ایک عورت نے پکارا امیر المومنین، لوگ ساتھ آپ کھڑے ہو گئے تو وہ آئی بڑھیا بڑھیا، اس نے آ کر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا تجھے وہ دن یاد ہے جب ہم تمہیں عمری عمری کہا کرتے تھے، پھر اس کے بعد تو عمر بن گیا، پھر تو امیر المومنین بن گیا، تو دیکھو دیکھو اللہ سے ڈرنا اس عمارت میں۔ اور کوئی باتیں کہیں چلی گئی تو ساتھ والا آدمی کہنے لگا امیر المومنین آپ اس بڑھیا کے پیچھے رک گئے، کیسی سخت باتیں کر رہی تھی؟ صاحب نے کہا ظالم تجھے پتہ بھی یہ کون؟ یہ وہ ہے جس کی اللہ نے عرش پہ سنی تھی، میں یہاں کیسے نہ سنتا، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے جس نے عرش کو ہلا دیا تھا۔ ہائے میں کیسے سمجھاؤں، نکار خانے میں طوطی کی کون سنے، جنہوں نے بہار دیکھی نہ ہو انہیں کیا خبر بہار کیا ہے، جنہیں کاغذ کے پھول گلاب بتائے گئے، جنہیں ربڑ کے درختوں کو چمن بتایا گیا، جنہیں مصنوعی آبشاروں کو حقیقت بتایا گیا، انہیں میں کیسے بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے، بہار کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ ہم تو اجڑے چمن میں پیدا ہوئے نا، ہم نے بہار دیکھی نہیں، خزاں میں جنم لیا خزاں میں ڈھل گئے، چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو یہی داستانیں رہ گئیں، یہاں غنچہ یہاں گل تھا، یہ خولا تھی یہ بلال تھا۔ آج نہ خولا نظر آتی ہے نہ بلال نظر آتا ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے مرد بھی مر گئے اور عورتیں بھی مر گئیں، باقی رہ گئے مذکر اور مؤنث، اور جہان خالی ہو گیا مردوں اور عورتوں سے، کچھ نر ہیں کچھ مادہ ہیں جنہیں اپنی پیٹ کے سوا اور اپنی شہوت کے سوا کچھ نہیں سوچتے۔ تو میرے عزیزو اللہ کو پہچانو، اللہ کی پہچان ملے گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر، تو اس کو بھی سیکھو۔ تو آپ ایک زندگی لے کر آئے جس کا تعلق صرف نماز روزے سے نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی ہے۔ آپ نے دنیا کو بھی صحیح چلا کے دکھایا اور آخرت کا راہی بنا کے دکھایا، اتنی آخرت بلندیوں پر پہنچایا کہ مرنے سے پہلے ان کے لیے جنت کی بشارتیں آ گئیں، رضی اللہ عنہم، ہم ان سے راضی ہو گئے۔
ہم ان سے راضی ہو گئے. آخرت اتنی اونچی اور دنیا میں بھی ان کو اتنا اونچا پہنچایا کہ آپ نے فرمایا ہلک کسرا فلا کسرا بعدہ وہلک قیصر فلا قیصر بعدہ. کیسر بھی زیر ہوگا اور کسرا بھی زیر ہوگا، یمن اور ہیرا بھی زیر ہوگا. دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، بشرطے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ. خندق کی لڑائی میں خندق کھود رہے، 6 میل لمبی خندق کھودی، 6 میل، اور وہ چوڑی اتنی تھی کہ گھوڑا اس کے اوپر سے پھلانگ نہ سکے. تو ایک چٹان پتھر بندھا ہوا تھا اس وقت. تو آپ نے کہا انا نازل، اچھا میں آ رہا ہوں. تو آپ نے کدال اٹھائی اور اترے اور یوں اٹھائی اور تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہاں تک پڑھو. ایک ضرب لگائی، ایک نور کا شعلہ بلند ہوا. تو آپ نے کہا قصور ابید و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ایران فتح ہو گیا. تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر. پھر آپ نے کدال اٹھائی ہوگا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر ضرب لگائی. پھر ایک روشنی اٹھی. آپ نے کہا قصور الروم ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم روم فتح ہو گیا. صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی خوشی سے. پھر آپ نے تیسری دفعہ کدال اٹھا اور آیت کو مکمل کیا وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم، اور کہ ضرب لگائی ساری وہ چٹان ریت بن گئی. اور پھر ایک نور بلند ہوا. تو آپ نے کہا یمن فتح ہو گیا رب کعبہ کی قسم، اور ایک روایت میں کہا ہیرا فتح ہو گیا رب کعبہ کی قسم. تو صحابہ نے خوشی سے تکبیر پڑھی. منافق جو تھے نا چھپے ہوئے، وہ ہنس 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 کے پیٹ پکڑے پکڑے زمین پہ گر گئے کہ ان پاگلوں کو دیکھو کہ ابو سفیان کے ڈر سے تو کھڈے کھود رہے، خندق کھود رہے، اور ایران روم کی فتح کی خوشیاں منا رہے. ان سے بھی بڑھ کے کوئی دیوانہ ہوگا. ابھی وہ بدبخت اپنی ہنسی سے اٹھے نہیں تھے کہ ایک دم جبریل آئے اللہ کا کلام لے کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. یہ آیات وہاں نازل ہوئی. بتاؤ ان اندھوں کو کہ بادشاہ اللہ ہے، جس کو چاہے گا ملک دے گا، جس سے چاہے گا چھین لے گا، جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، جس کو چاہے گا کشادہ دے گا، جس کا چاہے گا تنگ کر دے گا. وہ رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہیں کرتا، وہ چھوٹا کرے کوئی لمبا نہیں کرتا. وہ کبھی دن کو لمبا کرتا، کبھی رات کو لمبا کرتا ہے، اور اپنی شہنشاہی میں کامل اکمل ہے. میرے بھائیو، اللہ کا نبی دنیا اور آخرت کی ساری چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے آیا. یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. تو میرے بھائیو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی دنیا میں نہ، ہم کہہ بھائی بیلنس میں آؤ. بیلنس میں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اسے سر فہرست رکھو، جسے چھوڑ کے جانا ہے اسے ذرا پیچھے رکھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر جنت مٹی سے بنتی اور دنیا سونے چاندی سے بنتی تو بھی عقل والے کے لیے لازم تھا کہ جنت کے شوق رکھتا کہ یہ سونے چاندی کی ہو کر بھی چھوڑ کے مر جانا ہے اور اس کا گارے مٹی کا ہو کر بھی وہیں ہمیشہ رہنا ہے. پر اللہ نے تو برعکس کیا، زمین بنا دی مٹی سے، کائنات بنا دی روڑے پتھر سے، اور جنت کو بنایا ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، سونے کی زمین، چند جنت الفردوس کی زمین سونے کی، باقی جنتوں کی زمین چاندی کی، اس کے اوپر زعفران کی گھاس، اوپر مشک و عنبر کی بارش. بادل اٹھتا ہے جو مشک و عنبر برساتا ہے، اور ہوائیں چلتی ہیں جو معطر کرتی ہیں، اور چشموں کو بہا دیا، پھر چشموں کو فضاؤں میں بلند کر دیا، پھر دودھ کی نہریں بہائیں، شہد شراب پانی کی نہریں بہائیں، پھر پھلوں کو جھکا دیا، خوشوں کو پکا دیا، سائے لمبے کر دیے، غلام کھڑے کر دیے، قالین بچھا دیے، تخت گاڑ دیے، داؤ تکیے مزین کر دیے، ساغر و مینا سے محفل کو سجایا، اور تشتریاں بھر دی پھلوں سے،
اور کھانوں سے دائیں بائیں جنت کی حسین لڑکیوں کو حسن و جمال سے مزین کر کے ایسا حسن دے کے دائیں بائیں بٹھایا کہ سمندر میں تھوک ڈالیں ساتوں سمندر شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھا دیں سورج اندھا بے نور ہو جائے، اور مردے سے بات کریں ان میں زندگی کی رمق دوڑنے لگے، اور زندوں کو جھلک دکھا دیں ان کو کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دیں، سوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، ایک قدم خامن کی طرف چل کے آئیں تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ایک قدم میں چل کے دکھائیں۔ تو ان خوبصورت بیویوں سے ان کے پہلوؤں کو سجایا۔ ایمان والی عورت جو ایمان پر زندہ رہی، ایمان پہ موت پائی، ایمان کے ساتھ اٹھی، وہ جنت کی اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو کر اپنے خامند کے ساتھ ہوگی۔ نیچے بہتی نہریں ہیں، اوپر جھکے ہوئے خوشے ہیں، پکے ہوئے پھل ہیں، اور اوپر لمبے سایہ دار درخت ہیں، اور چاروں طرف سے فرشتوں کا سلام ہے، سلامن سلاما سلامن سلاما سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ ہم جناب آپ کو سلام کر رہے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ کبھی اپنوں کا سلام، کبھی خدام کا سلام، اور کبھی فرشتوں کا سلام۔ فرشتوں کا سلام کا ایک اپنا نشہ ہے، ابھی وہ نشہ پورا نہیں ہوا ہوگا کہ اللہ کے عرش کے در کھل جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی آج تمہیں سلام پیش کرتا۔ تو میرے عزیزو، دنیا میں بھی صحیح چلو، آخرت میں بھی صحیح چلو۔ ہماری دنیا بھی دین کے ساتھ بنتی ہے۔ پاکستان میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی ذہن کی، کوئی اسباب کی، کوئی وسائل کی، ایک ہی چیز تو نکلی، دیانت نکل گئی، امانت نکل گئی۔ بددیانتی کے کینسر نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، طمع اور لالچ اور دنیا کی دوڑ نے ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اپنی ترتیب میں بھی صحیح چلو اور اپنی آخرت کو بھی سامنے رکھ کر چلو۔ دونوں نظام بنا کے چلو گے تو دنیا اور آخرت ہے، ورنہ جس میں بھی جھول آئے گا، کیونکہ اسباب کی دنیا ہے۔ آپ نے بدر کا نقشہ ایسا بنایا، بدر کی آیات کو سمجھنے کے لیے جب تک آدمی بدر میں نہ جائے نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے ایک اسپیشل سفر کیا بدر کا کہ میں قرآن کے اس حصے کو سمجھوں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے تفسیر کافی نہیں ہے، کتاب کافی نہیں، بدر جانا پڑے گا۔ بدر گیا، ایک بوڑھے بدو کو ساتھ لیا، میں نے کہا مجھے یہاں کھڑے ہو کے اب بتا کہ عدوۃ الدنیا کیا ہے، عدوۃ القصوى کیا ہے، والركب اسفل کیا ہے۔ تو اس کے بتانے سے میرے اوپر یہ علم کھلا، یہ آیات کھلی، اس کے بغیر میں جان نہیں سکتا تھا جب تک وہاں کا سفر نہ کیا۔ تو ایک کامیاب جرنیل، ایک ماہر جرنیل جیسے جنگ کا نقشہ بناتا ہے، آپ نے ایسے جنگ کا نقشہ بنایا۔ آپ نے اس پہ سہارا نہیں رکھا کہ جبریل بھی آ گیا ہے اور میکائیل بھی آ گیا ہے اور 1000 فرشتے، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، گھبراؤ نہیں، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ تو جب فرشتے آ گئے تو اب جنگ کا نقشہ اور پلان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو کام تھے گا ٹھا۔ نہیں، دنیا جذبات نہیں، ہوش سے چلنے کی جگہ ہے، جوش سے نہیں، ہوش سے چلنے کی جگہ ہے۔ کس خوبصورت انداز میں جب تک آپ جاؤ گے نہیں، اب نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 313 کی مختصر جماعت کے ساتھ کیسے آپ نے زمین کا انتخاب کیا، جگہ کا انتخاب کیا، اور سورج کس کے سامنے؟ جب آنکھوں میں سورج پڑے تو نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں کو سورج کے سامنے کر دیا اور اپنے لیے سورج کو پشت میں لے لیا۔ یہ کیسی خوبصورت آپ کی پالیسی اور پلاننگ تھی۔ احد کی لڑائی میں کس طرح آپ نے احد پہاڑ کو پیچھے لیا اور دائیں طرف کو کور کیا احد پہاڑ کے ساتھ، عقب کو کور کیا احد پہاڑ کے ساتھ، بائیں طرف خالی تھی تو ادھر ٹیلے کو آپ نے ادھر رکھا، اوپر 50 آدمیوں کا رسالہ بٹھایا کہ ہمیں کتے بھی نوچ کے کھا جائیں، تم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ آپ 27 سفر نبوت کے 14ویں سال آپ مکے سے نکلے، آپ کے قدم قدم پر لاکھوں فرشتے حفاظت کا حصار بنا کر چل رہے ہیں، پھر بھی مدینہ ادھر ہے، آپ یمن کے راستے کو چلے، مکے سے 4 میل دور گئے، ایک پہاڑ ہے بڑا اونچا سور کا، اس پر آپ چڑھے اور غار میں جا کر آپ چھپے، 3 راتیں 2 دن اس کے اندر چھپے رہے۔ حالانکہ اللہ کا سایہ ہے، اللہ کا پہرا ہے، جبریل ساتھ ہے، میکائیل ساتھ ہے، پھر بھی آپ نے اسباب کی اتنی رعایت کی۔ 3 راتیں اس میں چھپے رہے، 2 دن 3 راتیں چھپ کے گزاری، پھر آپ راستہ بدلتے ہوئے
راستہ بدلتے ہوئے 8 دن کے بعد آپ جا کر مدینہ منورہ پہنچے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اسباب کی دنیا ہے, یہاں صحیح اسباب اختیار کرنا بھی ہم پر فرض ہے. ایک اور بات سنو, براق آ رہا ہے, براق معراج پہ لے جانا ہے. مکے میں اترا, اس پہ سوار ہوئے, بیت المقدس تک پہنچایا گیا, اور بیت المقدس سے جو اگلا سفر ہے وہ براق پہ نہیں ہے, براق وہیں باندھ دیا گیا, اور آپ اللہ کی قدرت کے ساتھ آسمان کی منزلوں کو طے کرتے چلے گئے. تو جس اللہ نے بیت المقدس سے سیدھا اٹھایا تھا, تو اس نے مکے میں براق کیوں بھیجا؟ جبریل کا ہاتھ پکڑتے اور جا کے بیت المقدس میں اتر جاتے. نہیں 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 نہیں, اسباب کی دنیا میں سبب اختیار کرنا ہوگا. یہ اسباب کا جہان ہے, جہاں سبب اختیار کرو. آگے آسمان قدرتوں کا جہان ہے, وہاں سبب کی ضرورت نہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر اٹھایا, پہنچایا, او کعبہ قوسین کے مقام تک پہنچایا. تو میرے عزیزو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کی تعلیم میں ملنگ بن جاؤ. محنت کرو, کوشش کرو, اور اس راستے کے آداب ہیں, اس راستے کے آداب ہیں. جس سے پڑھو ان کا ادب کرو, جس سے سیکھو اس کا ادب کرو. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ تو ماں کی گود سے سکھانے کے سبق ہوتے ہیں, اور وہ نہ ماں نے بتایا, نہ ابا نے بتایا, نہ چھوٹے نے بتایا, نہ بڑے نے بتایا. بس ایک ہی تو نے ڈاکٹر, جیسے میں چھوٹا تھا میری ماں کو بچہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے, میرا باپ کہتا بچہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے. مجھے اتنا فیڈ کیا کہ میں یوں سمجھنے لگا کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد ہی ڈاکٹر بننا ہے. اگر میں ڈاکٹر نہ بنا تو میں زندگی میں ناکام ہوں. وہ جو اخلاق کے پہلو کو اجاگر کرنا ہوتا ہے, وہ تو علم, وہ تو اللہ کا دین اجاگر کرتا ہے. وہ نہ ماں کو پتہ ہے, نہ باپ کو پتہ ہے, اور نہ آگے اسکول کالج اس بنیادوں پر اٹھے. لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جس سے سیکھو اس کا ادب کرو. موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ قرآن میں اس لیے آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے گئے. یہ علم شریعت نہیں تھا, یہ علم شریعت نہیں تھا. علم شریعت ان کے اپنے پاس ہے. تورات پہلے نبی ہیں جن پہ تورات اتری ہے, اللہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا کلام. تورات سب سے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے جا رہے تھے, کائناتی علم تھا, کائناتی, وہی نہیں, آسمانی نہیں, شریعت نہیں, کائناتی علم سیکھنے کے لیے چل پیدل چلے. اور جب وہاں جا پہنچے, جہاں جانا تھا وہاں جا کے سو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مچھلی ساتھ لے جاؤ. جہاں وہ مچھلی تلی ہوئی تھی, جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے, وہاں ایک راستہ بن جائے گا. وہ راستہ ایک جزیرے تک جائے گا, وہاں میرا وہ بندہ ہے جس سے تو نے جا کے سیکھنا ہے. تو جب وہ وہاں سو گئے, آنکھ کھلی تو چل دی, یاد ہی نہ رہا. ان کے غلام نے دیکھا, جو بعد میں نبی بنے, یوشع علیہ السلام, انہوں نے دیکھا کہ مچھلی گئی. کہ اٹھیں گے تو بتاؤں گا. اٹھے تو بھول گئے. 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے آگے چلے گئے. وہ کہنے گئے یوشع کھانا, او ہو, وہ تو یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی. تو کہتے رب بھلا ہو جائے, اور وہیں تو ہم نے جانا تھا. پھر 24 گھنٹے واپس ہوئے. 24 گھنٹے کی بھوک لگی, 24 گھنٹے اوپر اور ہو گئے, 48 گھنٹے ہو گئے. اب وہاں پہنچے تو خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے, چادر اوپر سے. تو انہوں نے کہا السلام علیکم. تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا یہ مجھے سلام کرنے آیا کون ہے؟ ایسا سخت جواب, انا بارضک السلام, اور یہ مجھے سلام کرنے کون آ گیا؟ تو بجائے اس کے کہ یہ غصے ہوتے, چونکہ یہ طالب بن کے گئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ طلب دین کی نہیں ہے, یہ علم دنیا کی طلب ہے. کہا جی میں موسیٰ ہوں. موسیٰ, جی میں موسیٰ ہوں. ان کو تو کہنا چاہیے تو تیری ایسی تیسی, تو کلیم اللہ کے ساتھ یہ بات کرتا ہے؟ جی میں موسیٰ ہوں. ابھی چادر نہیں اتاری, چادر ایسے ہی. کون موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ جی جی. پھر ایسے چادر منہ سے ہٹائی, جواب پھر بھی نہیں دیا کہ وعلیکم السلام. کہنا تو کیا کرنے ہے؟ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنو. اللہ اکبر. هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جناب آپ کی خدمت میں آیا ہوں, میری کوئی شرط نہیں, میرا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں, میرا آپ کے خلاف کوئی آپ کے سامنے میرا کوئی مطالبہ نہیں. صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھا دیں. سارا نہیں کہا, مما علمت, جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا نا اس میں سے تھوڑا سا مجھے سکھا دیں. میں آپ سے نہ روٹی مانگوں گا, نہ ہاسٹل مانگوں گا, نہ بجلی مانگوں گا, نہ لائٹ مانگوں گا, نہ ٹوائلٹ مانگوں گا, نہ ناشتہ مانگوں گا, نہ روٹی کچھ بھی نہیں مانگتا. یہ سارا میرے ذمہ, آپ تھوڑا سا مجھے سکھا دیں. یہ ادب ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اسلام چھوٹے نبی ہیں,
موسیٰ علیہ السلام شریعت کے نبی ہیں، خضر علیہ السلام کائنات کے نبی ہیں، کائناتی واقعات کے نبی، حالات و واقعات کے نبی. ان کا چھوٹا درجہ، ان کا بڑا درجہ. پر جب شاگرد کا لیبل لگا تو یہ جھک گئے، نہیں جی میں آپ کا شاگرد، آپ میرے استاد، آپ مجھے جو فرمائیں گے میں ویسے کروں گا. آگے انہوں نے نخرے دکھائے، انک لن تستطیع معی صبرا، تو کہاں پڑھ سکتا ہے، جا جا چلا جا، میرے کالج میں داخلہ ہی کوئی نہیں. اسامیاں پر ہو چکی ہیں، ساری اسامیاں پر، سفارشی بھی کوئی نہیں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. میرے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا علم ہے، تو نئی نئی چیزیں دیکھے گا تو صبر نہیں کر سکے گا، اور جگہ جگہ ٹوکے گا. اس سے معلوم ہوا تنقید کرنا، ٹوکنا، جو استاد پر تنقید کرے گا، ٹوکے گا، وہ اس علم کی برکت سے محروم ہو جائے گا. جو استاد کو بے عزت کرے گا اس راؤنڈ سے محروم ہو جائے گا. بھئی دنیا کا علم ہے، جس دین کا ہو یا جس سے سیکھو اس کا ادب. وہ کہنے لگے جناب ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. حضور آپ دیکھو گے میں بڑا صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی میں آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کروں گا. اتنی بڑی اپنے اوپر پابندی لگائی. پھر انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو جب تک میں نہ بتاؤں پھر بولنا نہیں. کہیں بالکل میں نہیں بولتا. تو مجھے قصہ سنانا مقصود نہیں، اس قصے سے جو ایک ادب ملتا ہے وہ آپ کی طرف منتقل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم ہو کر بھی جب ان کے سیکھنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے نخرے دکھائے، انہوں نے تواضع دکھائی. وہ بے نیاز بنے، یہ نیاز مند بنے، کیونکہ شاگرد بن کے گئے. اور جب تینوں جگہ ٹوک بیٹھے، کشتی توڑی تو کہنے لگے یہ کیا کیا، انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو نے کشتی توڑ دی. کہا یہ پہلی غلطی، کہو ہو یہ میں بھول گیا، آئندہ نہیں کروں. لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، بھول گیا میں یاد. آگے گئے تو اچھا خاصا کھیلتا بچہ اس کو تھپڑ مارا وہیں مر گیا. اب یہاں بھولے نہیں تھے، یہاں پتا تھا بولنا نہیں پڑا. میں نبی شریعت والا میرے سامنے مظلومانہ قتل، میں کیسے چپ کروں. پھر چڑھائی کر دی، قتلت نفسا زکیہ، اور یہ کیا اور بے گناہ کی تو نے جان لے لی. تو خضر علیہ السلام نے ذرا اور سختی سے کہا الم اقل لک، میں تو پہلے ہی کہتا تھا تیرے بس کا نہیں ہے. پھر اور زیادہ اچھا جی اب آئندہ میں کوئی بات گڑبڑ کروں تو آپ مجھے اپنے کالج سے نکال دینا. چل بھائی خارج جا، آگے چلیں. وہ پتہ نا کب بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے پہلے بتا دیا نا. تو ایک بستی والوں سے روٹی مانگے، جاؤ ابو ان یضیفوہما. باہر نکلے تو ایک دیوار ایسے ٹیڑھی ہوئی کھڑی تھی. تو خضر علیہ السلام نے کوئی گارے مٹی سے نہیں سیدھا کیا، گزرتے یوں ہاتھ مارا، وہ بالکل سیدھی ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. وہ روٹی نہیں کھلاتے تو انہوں نے گدھا ٹھیک کر دا، وہ انہوں نے کوئی پیسے دلے روٹی تک آئیے. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام خضر بولے ھذا فراق بینی و بینک، بس تنوں پہلے ہی کہا تھا چلو ہماری راہیں جدا. وجہ بتائی کشتی اس لیے توڑی کہ وہ غریبوں کی تھی، اور بچہ اس لیے قتل کیا کہ آگے چل کے خراب کرنے والا تھا. اس کے بدلے میں پتہ کیا ہوا، اللہ نے ان کو میاں بیوی کو بیٹی دی، اس بیٹی کا نکاح ہوا، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اللہ نے اس کو نبی بنایا. اور جو خزانہ تھا کہ وہ اللہ کے دوست تھے جو ان کا انتقال ہو گیا، ان کے بیٹوں کی وہ وراثت تھی، میں نے اس لیے سیدھا کر دیا. جب ان کو جدا کیا کہنے لگا اچھا ایک بات تو بتاؤ، مجھے تو نے تانا دیا کہ کشتی توڑ کے ہمیں ڈبورا تھا، تیری ماں نے تجھے صندوق میں ڈال کے جو دریا میں بہایا تھا تو اس وقت ڈوبنے کا خوف کوئی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام چپ، اور کہنے لگے جیسے وہ اللہ کا امر تھا یہ بھی اللہ کا امر. پھر کہنے لگے مجھے تو نے تانا دیا کہ نے بچہ مار دیا، تو نے تو اچھا خاصا مصری مار دیا تھا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، وہ تیری تو ہیک نہ سہ سکے ہو، وہ بھی تو نے بھی تو مارا تھا بندہ. جیسے وہ اللہ کی مشیت تھی یہ بھی اللہ کی مشیت. تو نے مجھے کہا کہ دیوار ٹھیک کر دی اور پیسے نہ لیے، تو نے جو شعیب کی بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا تو نے پیسے کیوں نہ مانگے تھے اس وقت؟ تو بھی تو جا کے درخت کے نیچے کہنے لگا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ روٹی کھلا. تو جیسے وہ اللہ کی مشیت یہ بھی اللہ کی مشیت. میں نے آپ کو مختصر شارٹ کٹ کر کے کس سے ایک اصل سبق سنایا ہے، جس سے سیکھو اس کا ادب، ورنہ ملے گا کچھ نہیں. پیسے کما لیے تو کیا ہے، پیسے تو اللہ نے فرعون کو بھی دے دیے تھے. آج کا سب سے بڑا مالدار یہودی ہے،
تو کیا خیال ہے یہودی بڑے عزت والے بن کے؟ تو بھائی ادب سے ملے گا جو ملے گا. ایک ایسی کہاوت مولانا روم نے لکھی ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا علم نہیں کہ وہ تانبے کو سونا بنا دی. ایسی کہاوت ایسے کہ کیمیا گری تانبا، دھات کو دھات سے بدلنا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو ایسے بنا ہوا ہے کہ وہ ایک آنچ کی کسر. لیکن انہیں صرف سمجھانے کے لیے کہاوت لکھی کہ ایک جوگی کو کیمیا گری کا فن آتا تھا. بادشاہ کو پتا چلا، اس نے سے بلوا لیا کہ ہاں بھائی ہمیں کیمیا سکھاؤ. کہا جی مجھے تو آتا ہی نہیں. تو اس نے اپنا روب داب دکھایا، کہا جی مجھے تو آتا ہی نہیں. پر اس نے اس کی خوب ٹھکائی کروائی. انہوں نے کہا جی مجھے تو آتا ہی نہیں. ان کا چلو اس کو دفع کرو. چلا گیا، چھوڑ دیا. کچھ دن کے بعد اس نے اپنی حکومت وزارت وزیر کو دی اور بھیس بدل کے چلا گیا اس کے جنگل میں، اس کی کٹیا پر جا کے پاؤں دبانے لگا. حضور بس آپ سے مجھے عشق ہو گیا، مجھے آپ کی خدمت کرنی. اور کہا بھائی میں فقیر آدمی، میری خدمت کر کے کیا کروں گا؟ کہا نہیں بس مجھے آپ سے عشق. اب اس کے سر میں تیل لگا رہا، مالش کر رہا، مٹھ مروڑے بھری جاندہ، رات نوی دیامی، کپڑے دو، روٹی پکا. کوئی مہینہ گزرا تو جوگی کہنے لگا بچے مجھے کیمیا گری کا فن بھی آتا ہے. انہوں نے کہا آتا ہوگا، مجھے کیا ضرورت، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے. کہا نہیں تو نے میری خدمت کی ہے. بادشاہ نے مجھے بہت مارا تھا، اس کو نہیں بتایا، تجھے سارا بتاؤں گا. اس کو سارا سکھایا. اگلے دن بادشاہ رفو چکر ہو گیا اور اس سے اگلے دن اس نے جوگی کو پکڑوا لیا. تو جوگی جب دربار میں تو یہ تو وہی ہے. آگے بھائی پھر لیا کہ نہیں لیا؟ تو کہنے لگا پھر خدمت سے ہی لیا نا، مار کے تو نہیں لیا نا. تو میرے عزیزو، علم تو علم ہے، چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو. ہاں مقامات ہیں، سونا بھی دھات ہے، لوہا بھی دھات ہے، تانبا بھی دھات ہے، پیتل بھی دھات ہے، چاندی بھی دھات ہے. ہر ایک کا وزن قیمت الگ الگ ہے. علم دین کو تو کوئی چیز نہیں پہنچتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تو جب ہمارے لیے تو اس کی تحقیق بھی کرو، اس کا کھوج لگاؤ، اس کا سراغ لگاؤ. لیکن اس کے لیے اللہ سے بھی تعلق بناؤ اور اللہ کے رسول کی غلامی کا سہرا اپنے جو ہے گلے میں ڈالو، اپنے سر پہ سجاؤ، اور اپنے دنیا کے شعبوں میں صحیح ٹھیک چلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر علم کھولتا چلا جائے گا. اذان پر دوڑو مسجد کی طرف، نماز نہ چھوٹنے پائے. سجدوں سے اگر تمہاری زندگی خالی ہو گئی تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے جس کی زندگی سجدوں سے خالی ہو جائے. دنیا کا سب سے متکبر انسان بے نمازی ہے. کافر کے بعد سب سے بڑا متکبر بے نمازی ہے. کہ جو دیکھو نا، میں آپ کا نوکر ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں طارق جمیل بات سنو، میں ایسے بیٹھا رہتا ہوں. پھر اب دوبارہ بولا، میں پھر ایسے بیٹھا رہا ہوں. پھر تیسری دفعہ بولا، پھر میں ایسے دیکھتا رہا ہوں. پھر چوتھی دفعہ، پھر 5 دفعہ تم مجھے بلاؤ اور میں نہ ہوں نہ ہاں نہ آنا ای، تو آپ مجھے کیا کہو گے؟ او تیرا ستیاناس، او تیری ایسے، او تو دفعہ ہو جا، او تو نمک حرام، او تو پتہ نہیں کیا کیا. اور تجھے 5 دفعہ بلایا تو نہ ہوں کرتا ہے نہ ہاں کرتا ہے. میرا رب دن میں 5 دفعہ بلاتا ہے، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا، آ جاؤ نا. 95% تم میں نماز نہیں پڑھتے. تو کبھی اس نے تمہیں دھکے دیے؟ یہ تم جب جاتے ہو نا ٹیکسٹائل میں تو تمہارا خون نچوڑ لیتے ہیں. ہاں، تاجر بنیے کی گھٹی اس کو ہے، تاجروں کو. وہ ایسے نہیں تمہیں پیسے دے گا، پہلے تمہاری رگ سے خون نچوڑے گا، پھر تمہیں پیسے دے گا. اور اس میں ذرا سی کوتاہی ہو گئی، تمہاری اگلی پچھلی کو وہ زیرو کر کے نکل جاؤ. اب ٹیکسٹائل کالج میں بہت پڑھ رہے ہیں، چند دنوں کے بعد تو ٹکے بکیں گے ٹیکسٹائل انجینئر. کیونکہ ٹیکسٹائل تو تھوڑی ہیں 600-700، اور تم 600 تو اب پڑھ رہے ہو. اگلے 600 آئے، اس سے اگلے 600، وہ کہاں جائیں گے پھر؟ تو اپنے رزق کو ٹیکسٹائل پہ موقوف نہ سمجھو، رزق اللہ کے خزانوں میں ہے. آواز سگاں کم نہ کند رزق غدارا. تو ایک آدمی تمہیں 10-20 ہزار دے کے تمہارا سب کچھ نچوڑ لیتا ہے. اللہ رحیم کریم ذات سب کچھ دے کے کہتا 5 دفعہ میرے سامنے سجدہ کر لے، 24 گھنٹے کی زندگی میری اطاعت میں گزار لے، چند گھڑیاں، چند صبحیں، چند شامیں، ہمیشہ تجھے خوشحال کر دوں گا، آباد کر دوں گا، نہال کر دوں گا، تیرا ہر چاہا پورا کر دوں گا. تو میرے عزیزو، کافر کے بعد دنیا کا سب سے بڑا متکبر انسان وہ ہے جو اذان سنے اور مسجد کو نہ جائے.
جو اذان سنے اور سر نہ جھکائے. اور اللہ نے کتنا واضح کیا کہ میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا ہوں، حی علی الفلاح، نماز کے لیے آؤ تاکہ تمہیں کامیاب کر دوں، تمہیں عزتیں دے دوں، تمہیں بلندیاں دے دوں. ایسے ہی جب گھر جاؤ، دیکھو تم ہاسٹل، میں بھی ہاسٹل، 11 سال کی عمر تھی، ماں پیو نے دنیا کی خاطر دھکا دے دیا، وہ لاہور بھیج دیا کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، اچھے اسکول، سینٹ ماڈل اسکول میں ڈال دیا. تو میں تو اپنے ماں باپ کی خدمت سے بھی محروم رہا، اس صحبت سے بھی محروم رہا. 11 برس کی عمر میں جو نکل 18 سال کی عمر تھی تو تبلیغ کے شکنجے میں آئے. پھر وہ جو سفر شروع ہوا تو کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ، کہاں کہاں سے گزر گیا، زندگی ہی بیت گئی اسی طرح، سفر 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 سفر. تو تمہارے ماں باپ کا تم پہ بڑا احسان ہے جو پیٹ کاٹ کے تمہیں یہاں بھیجتے ہیں. تو جب چھٹیوں میں گھر جاؤ تو ان کی اتنی خدمت کرو کہ سال کی کمی پوری ہو جائے. اور یہ ماں باپ چند دن کی چھاؤں ہے، پھر ایسی دھوپ دیکھو گے، ہم سے پوچھو جن کے مر گئے ہیں. اگر تمہارے ہیں تو اس چھاؤں سے فائدہ اٹھا لو. جس دن یہ چھاؤں ہٹ گئی، میرے رب کی قسم، ہائے ہائے ہائے، میں تمہیں کیسے بتاؤں، آپ بیتی کو الفاظ کیسے بیان کریں. الفاظ احساسات کا پیکر نہیں بن سکتے. تو اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنو. اللہ کا فرمان ہے لا تقل لہما اف. اف عربی زبان میں سب سے ہلکا لفظ اف ہے. اف، علماء فرماتے ہیں اگر اف سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ وہ قرآن میں ذکر کرتا کہ ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو. اف ہماری زبان میں کیا ہے؟ جب تمہیں ماں نے بلایا، باپ نے بلایا اور تم چڑ گئے تو آگے تم کہتے ہو سر کھاتی جاندی. یہ جو ہے یہ عربی کی اف ہے. یہ خالی تیور چہرے پر آ گئے، ماتھے پر بل پڑ گئے، یہ وہ اف کے معنی میں ہے. اتنا بھی کر دیا تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی نے کا فرمانا ہے جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. اور میں نے خود ہاسٹل کی زندگی گزاری، پھر آگے مدرسے چلے گئے تو پھر وہ بھی ہاسٹل بن گیا، تو زندگی ہاسٹل میں گزر گئی. ماں باپ کی دوری کو میں نے ہمیشہ محسوس کیا، ہمیشہ محسوس کیا. پھر وہ تعلق بھی نہ بن سکا جو میں نے دیکھا. میرا چھوٹا بھائی ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا تھا، لاڈ کرتا تھا. میں تکلفاً کرتا تھا، وہ اپنی فطرت سے کرتا، کیونکہ میرا وہ تعلق بن نہ سکا. جو بننے کے دن تھے ماں باپ نے خود دھکا دے دیا. تو وہ میٹرک کے بعد گیا FSC، پھر میڈیکل کالج، اور پھر وہ ڈاکٹر ہے. تو چونکہ تمہیں باہر رہنا، پھر کل کو تمہاری نوکریاں لگے گی تو تمہاری زندگی بالکل ایک مل کی چار دیواری کے اندر ہے. بس باہر پتہ نہیں کی ہوں بیا تجھے دھاگے ہی بڑھاونے. تو پھر تم ماں باپ سے دور ہو گئے. تو اس لیے جو وقت تمہیں گھر کا ملے ان کی اتنی خدمت کرو کہ ان کے اندر سے دعائیں نکلیں تمہارے لیے. ان پہ مطالبے نہ رکھو بلکہ ان کے لیے راحت بنو، ٹھنڈک بنو. ایک بدو نے اپنی ماں کو کمر پہ بٹھایا ہوا طواف کرایا، 7 چکر آدمی خود کرے تو تھک جاتا، کسی کو بٹھا کے. تو جب فارغ ہوا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. ان سے کہنے لگا حضرت کیا خیال ہے، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا تیری ماں نے تھک تھک کے جو تجھے پالتے ہوئے کروڑوں سانس لیے تھے نا، ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوا. ایک سانس. تو اسے میرے عزیزو قدر کرو ماں کی، باپ کی. ہیں زندہ ہیں تم خوش قسمت، ان کی دعا لو. ہاں اگر نافرمانی کا کہیں بے شک اطاعت نہ کرو، لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں، گستاخی پھر بھی نہیں. اللہ نے کہا اگرچہ وہ کافر بھی ہوں تو بے ادبی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کئی نوجوان تبلیغ میں داڑھی رکھ لی تو ماں باپ پیچھے پڑ گئے، داڑھی منڈاؤ داڑھی منڈاؤ۔ اب ان کی اطاعت جائز نہیں، اگر اطاعت کرے گا تو خود بھی جہنم میں جائے گا، ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ ہاں گستاخی پھر بھی نہیں ہے، بے ادبی پھر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تمہیں ذریعہ دیا ہے جنت کے بنانے کا۔ آپ نے کہا ماں باپ تمہارے لیے جنت کے 2 دروازے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جو صبح اٹھ کے صرف ماں باپ کو سے ایک نظر دیکھ لے، صرف ایک نظر دیکھنے پر صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے۔ پھر کل کو تمہاری اللہ شادی کرے تو ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں۔ ہمارا معاشرہ عجیب ہے، جو لڑکا ہوتا ہے نا بیوی سے کہتا ہے میرے ماں پہ وچ جا، اور اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے۔ بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیتے۔ یہ معاشرت کی باتیں کوئی نہیں بتاتا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کل تمہیں کام آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں میری ماں کہے گا چوں نہ کر، حالانکہ بیوی کے ذمے نہیں ماں باپ کی خدمت، وہ ذمے تو میرے ہے۔ اگر میری بیوی میری ماں میرے باپ کی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کی نیکی ہے، اس پر فرض کوئی نہیں، فرض میرے اوپر ہے۔ مجھے تھوڑا سا ادب کا بھی فرق ہے تو میں اپنی دینی کتابوں سے علاوہ کچھ وقت نکال لیتا ہوں چسکا پورا کرنے کے لیے۔ تو میں جہان دانش پڑھ رہا تھا، احسان دانش کی، تو وہ اپنی ماں کی وفات کا قصہ لکھتا ہے کہ جب میری ماں بیمار ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا کہ یہ میری امانت ہے، میں اس میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ساری سعادت میں اپنے کھاتے میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ میری ماں بیمار رہی، میں نے اپنی بیوی کو اسے ہاتھ میں نہیں لگانے دیا، ساری خدمت میں نے اپنے سر پر لی۔ میں تہجد میں اٹھ کر 2 میل دور نہر بہتی تھی، میں وہاں جاتا تھا اس کا بستر دھونے کی، کیونکہ پیشاب خطا ہو جاتا تھا، تو میں وہاں جا کے اس کا بستر دھو کے لاتا، اور گرمیوں میں چلچلاتی دھوپ میں میں نہر پہ جاتا اس کا بستر دھو کے لاتا۔ جب تک میری ماں مری نہیں میں نوکر بن کے اس کا طواف کرتا رہا۔ اور یہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، وہ کہتا اب بیوی سے کہتا تو خدمت کر، آپ نہیں ہاتھ لگاتا، بیوی سے کہتا وہ کوئی چون چرا کر اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتے۔ تو ہمارے عجیب دستور ہے، لڑکی کے ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کی ضرورت سے بھی زیادہ قدر کرواتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز ترازو میں تولی جائے گی، سب سے پہلے سن رہے ہو، وہ اللہ کہے گا دیکھو بیوی بچوں سے کیا سلوک کرتا تھا وہ پہلے تولو، باقی نیکیاں بعد میں تولی جائیں گی۔ یہ چیزیں تمہیں بعد میں کام آئے گی اگر آج دھیان سے سن لو گے اور اسے سیکھو گے۔ یہ سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، سننے سے نہیں، سیکھنا پڑتا ہے۔ اخلاق، ادب، تہذیب، یہ دین کا سب سے مشکل سبق ہے۔ صرف میرے 1.5 گھنٹے کی بات سے کہاں سے وجود میں آئے گا؟ ہاں اگر میں تمہارے احساسات کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت کچھ ٹھکانے لگ گئی۔ اگر تم سوچنے پہ مجبور ہو گئے تو بھی میں سمجھوں گا تو کچھ نہ کچھ کام ہو گیا۔ سوچنے مجبور نہ ہو، یہی 1.25 گھنٹہ اگر تمہارے احساسات کی میں کوئی تھوڑی سی تپش پیدا ہوئی اور وہ برف پگھلی تو بھی میں سمجھوں گا کہ میرا گلا پھاڑنا کسی کام آ گیا۔ تو میرے عزیزو زندگی کو ضائع نہ کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ سانسیں، یہ پل، یہ گھڑیاں چلے جائیں تو لوٹ کے نہیں آتے، انہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے مزین کرو۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ جیسے آپ ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ میں یہ صفات سیکھی جاتی ہیں جن کو میں نے تمہیں 1.25 گھنٹے میں بتایا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ اپنی چھٹیوں میں سے کچھ وقت تم تبلیغ میں لگاؤ، کچھ اپنے گھر گزارو، اپنے ماں باپ کو کی خدمت کرو، اور ایمانی فضاؤں میں جا کر اس کو سیکھو۔ جب تمہیں بیچ میں موقع ملے تو 3 دن جماعت میں لگاؤ۔ جمعرات کو اسماعیل مسجد ہے آئیڈ ہاسپٹل کے پیچھے، وہاں آؤ، بیان سنو، یہاں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایمان کے تذکرے کرو، ایمان کی باتیں کرو، تاکہ یہ شمع جلتی رہے اور یہ آگ بھڑکتی رہے، کیونکہ یہ بجھ جائے تو اسے جلانا بڑا مشکل ہوتا۔ لکڑی تو جلدی جل جاتی ہے پر اندر کی انگیٹھیاں جب ٹھنڈی ہو جائیں تو انہیں جلانے کے لیے میرے بھائیوں بڑے ہی زور لگتے ہیں۔ تو اس لیے اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر توبہ کر لو۔ یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر،
اگر بھائی ہمارا تمہارا وعدہ، تم جب توبہ کرو گے ہم تمہیں معاف کر دیں، ساری فائلیں تمہاری ختم کر دیں، ادھر توبہ کرو گے ادھر معاف کر دیں۔ تو پچھلی پر توبہ کرو، اگلی اللہ اس کے رسول کی منشا کی گزارنے کی نیت کرو، چھٹیوں میں اس کے لیے وقت لگاؤ، اور پھر کبھی غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لو، کیونکہ ایک واحد ہستی اللہ ہے جس کے ہاں کوئی لمٹ نہیں توبہ کی، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے اتنی دفعہ قبول کر لے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جب کوئی مجھے منانے آتا ہے، کسی کو منانے جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اٹھ کے آگے چل دیتا ہے کہ ذرا اور منتاں کر لے میری۔ نہیں، ابھی ہمارا ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے اور بات بھی کوئی نہیں تھی، بہرحال بزرگ ہی ہوتے ہیں، آپ یقین مانو وہ چارپائی پہ تھے اور میں 1 گھنٹہ ان کے پاؤں میں نیچے بیٹھا رہا کہ میں نے معاف کر دے، میرے حق میں نے معاف کر، میں نہیں کرنا۔ تو ذمہ دار بڑے اکھڑ ہوں دن توبہ تو واہ نہ پوے انشاءاللہ، میں کہا چاچا معاف کر دے، میں نہیں کرنا، تو بڑا مولوی بنے وانا میں نے سارا پتا، اچھا چاچا معاف کر دے، میں نہیں کرنا۔ 1 گھنٹہ میں زمین پہ بیٹھا رہا، زمین پہ، میں نیچے چادر بھی نہیں بچھائی، اور بس اس نے پاؤں پکڑے کے معاف۔ 1 گھنٹے کے بعد کہ اچھا جا معاف کیتا۔ اور اللہ کو منانے جاؤ تو وہ کیا کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کہتا ہے تلقیتہ من بعید، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آیا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ میری طرف، تو میں پھر انتظار نہیں کرتا ہوں، میں فوراً زمین پہ اتر کر اس کی دروازے پر کھڑے ہو کر اس کے استقبال کے لیے باہیں پھیلا دیتا ہوں، آ جا میرا بندہ میری بندی، کب سے اکھیاں تجھے تک رہی، مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی، ہم تو کب سے دیکھ رہے تھے کہ تو کب آئے گی، تو کب آئے گا۔ تلقیتہ من بعید، ہم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسا تو ماں بھی نہیں کرے گی، ماں ناراض ہو جائے تو تمہارا استقبال کرے گی، صلواتیں سنا کے پھر معاف کرے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے بھائیو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے ارادے کرو، اور مسجد کے ساتھ رابطہ قائم کرو، مسجد کا تعلق، نماز باجماعت پڑھو، مسجد میں آ کے پڑھو، جس کے گھر بار بار جاؤ نا اس سے دوستی لگ جاتی، تو یہ اللہ کا گھر ہے، بار بار آؤ گے اللہ سے یاری لگ جائے گی، تمہاری آواز اللہ کے دربار میں مانوس ہو جائے گی۔ تو بھائی نیت کرتے ہو نا، سارے بھائی توبہ کرتے ہیں نا بھائی، ایک دفعہ منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزا دے۔ اب اس توبہ پہ پکے رہو، اس کو لے کر دنیا میں پھرو۔ اب بولو بتاؤ بھائی کون چلا لگائے گا، کون 4 مہینے، جتنا مجھے نہیں پتا آپ کو چھٹیاں کب ہونی ہیں، چلو ارادے تو کرو، ہیں چھٹیاں نزدیک کوئی؟ فارغ ہو کر 4 مہینے لگائیں گے، وہ ذرا کھڑے ہو کر اپنا دیدار فائنل کے بعد جو 4 مہینے لگانے والے ذرا کھڑے ہو جائیں، وقت ملے تو تھوڑا بہت سیرت النبی کو ضرور پڑھیں، اتنا لکھا جا چکا ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں، تو سیرت النبی اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں، اللہ کے نبی کی زندگی، کچھ امور آخرت سے متعلق جو کتب ہیں فضائل کی، ان کا بھی مطالعہ رکھیں، گاہے گاہے ان کو پڑھتے رہیں، تو اس سے بہت ذرا مدد ملتی ہے اور آگے بڑھنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ باقی بھائی آج کے بعد کم از کم نماز کا وعدہ تو سارے بھائی کر لینا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ شب دعا کرو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہم تیری نظروں سے گرے ہیں، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، وہ جذبے وہ عمل جو تیرے ہاں مردود ہیں انہیں یا اللہ ہماری نظروں میں بھی تو مردود کر دے، اور ہمیں ان سے نفرت عطا فرما دے۔ جو عمل، جو جذبہ، جو نیت، جو قول، جو عمل، جو فعل یا اللہ تجھے پسند ہے وہ ہماری پسند بنا دے یا اللہ۔ ان سارے نوجوانوں کو یا اللہ خوبصورت جوانی عطا فرما یا اللہ، تو ان کو تقوی نصیب فرما، ان کو توکل نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما، اپنے ماں باپ کی ٹھنڈک بنا، ملک کا سرمایہ بنا، اپنے فن میں انہیں کامل فرما، ان کی زندگی کو یا اللہ دنیا اور آخرت
کہ یا اللہ عزتوں تک پہنچنے کے لیے ان کی زندگیوں کو ذریعہ بنا. یا اللہ تو یہاں کے پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی یا اللہ ان کے سینوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے، اپنے نور سے روشن کر دے. یا اللہ جتنی ہماری نوجوان نسل ہے تو سب کو تقوی نصیب فرما دے. جتنے بھی نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں یا اللہ چھوٹے بڑے، سب کو اپنا تعلق اور محبت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں آخرت کا شوق دے دے، جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے. یا اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. ہمارے سینوں کو ایمان اور علم کے نور سے روشن فرما. ہمارے ماتھوں کو سجدے کے نشانوں سے مزین فرما. ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر فرما. یا اللہ ہمیں سراپا اخلاق بنا دے، سراپا اخلاق بنا دے. ہماری نیتوں کو کھوٹ سے پاک کر دے. پیغام حق کو لے کر دنیا میں پھرنے والا بنا دے. ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین. نماز کی تیاری کرنا. بھائی مسافہ نہ کرنا، میرے بازو میں درد ہے. 29 ستمبر سن 2004 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ٹیکنیکل کالج فیصلہ آباد میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا سب سے خوفناک انجام، اور خولا بنت طالبہ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63700813. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان عید الفطر کا سماعت فرمائے.